العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل احترام واجب احترام دوستو، آج یکم محرم الحرام وہ عظیم دن ہے۔ اس عظیم صحابی رسول میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام عمر، آپ کے والد کا نام خطاب، آپ کی والدہ کا نام حنتمہ ہے۔ دوستو، آپ کے علم میں ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 13 سال بعد اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ دوستو، نہایتی اعلیٰ مقام پانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور ایک اور جگہ پہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر جنت کے چراغ ہیں، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، لیکن میری امت کا اگر کوئی محدث ہے تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فاروق آپ کا لقب ہے کہ آپ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے تھے۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے شمار علاقوں کو فتح کیا، لاتعداد جنگیں لڑی۔ آپ نے سب سے پہلے بیت المال کا رواج نافذ کیا۔ آپ نے سب سے پہلے 4000 سے زائد مساجد آپ کے دور میں بنی، 3600 سے زیادہ علاقے آپ کے دور میں فتح یاب ہوئے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیے، پولیس کا نظام اور ججوں کو منتخب کرنے کا اور عدلیہ کو منتخب کرنے کا نظام بھی آپ ہی کے دور میں رائج ہوا۔ دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار اور لاتعداد خوبیوں کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف و مسلم شریف میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ سوتے ہوئے میں نے دیکھا کہ مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، حتیٰ کہ میں نے دودھ کا پیالہ پی لیا، پھر میں نے اس کا اثر اپنے ناخنوں اور میں جاری دیکھا، اس کے بعد وہ دودھ کا پیالہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ اکرام نے اس کی تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ یہ حضرت عمر کا علم ہے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بہت سارے لوگ دکھائے گئے جنہوں نے قمیضیں پہنی تھی، کچھ کی قمیضیں سینے تک، کچھ کی قمیضیں اس سے نیچے تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ ان کی قمیض زمین کے نیچے تک آ رہی تھی۔ فرمایا گیا کہ یہ ان کے دین کے استقامت کی وجہ سے ہے۔ دوستو، اسی طرح آپ آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی ذل اور زبان پر جاری کر دیا ہے۔ دوستو، آپ دیکھتے جائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام و مرتبہ دیا گیا ہے۔ حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے حق تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جس سے مصافحہ فرمائے گا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح ابن اساکر نے ایک حدیث میں لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں، آسمان دنیا میں جو بھی فرشتہ ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت و احترام بجا لاتا ہے، اور زمین میں جو بھی شیطان ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوف کھاتا ہے۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار فضائل و منقبات ہیں، لیکن مختصر یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رائے
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دی، وہ رائے قرآن کے موافق ہو گئی۔ ان رائے میں سے سب سے اہم رائے جنگ بدر کے قیدیوں کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، شراب کی حرمت، جوئے کے متعلق، ازواج مطہرات کے پردے کے متعلق اور دیگر معاملات میں جو رائے حضرت عمر نے دی وہ قرآن میں پیارے مصطفیٰ کریم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بنا دی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت عمر کو مرتبہ اور شان دیا ہے، ان کو بیان کرنا اس سے بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رات کو گشت کیا کرتے تھے اور اپنی رعایا کی حالات کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے، وہی حضرت عمر فاروق ہیں جن کے دور میں زلزلہ آ گیا تو آپ نے پاؤں سے درہ مارا اور درہ مار کے یہ ثابت کر دیا کہ جس دور میں حضرت عمر ہو وہاں زلزلے کا کام نہیں ہوتا۔ اور حضرت عمر ہی فرماتے ہیں کہ اگر دریائے نیل کے کنارے بکری کا بچہ بھی مر جائے تو اے عمر تجھے حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصر کو فتح کیا اور مصر فتح ہونے کے بعد عمر بن عاص کو گورنر بنایا گیا تو چند لوگ حضرت عمر بن عاص کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے اندر یہ رواج ہے کہ دریائے نیل کے ایک شروع کے دن میں ہم ایک عورت کو اس کے والدین کی اجازت پہ تیار کر کے دریائے نیل کے سپرد کر دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا، اور پھر جب یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو فرمایا عمر بن عاص تم نے صحیح کہا ہے، اور پھر آپ نے ایک خط لکھا اور اس خط کو کہا کہ عمر بن عاص تک پہنچائیے، اور پھر عمر بن عاص کو کہا کہ یہ خط دریائے نیل میں ڈال دیجئے۔ اس خط میں لکھا تھا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے تو تو رواں رہے، اور اگر تو خود چلتا ہے اپنی مرضی سے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے تو آگے نہ چل۔ اسی طرح آپ کی کرامات میں بے شمار کرامات ہیں، جس طرح حضرت ساریہ کو آپ نے آواز دے کر ہاری ہوئی جنگ کی بازی پلٹ دی، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو شان و مرتبہ دیا تھا۔ یکم محرم 26 ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد آپ پر حملہ ہوا، اور دوستو جب حملہ ہوا 4 دن کے بعد ایک محرم الحرام 24 ہجری کو آپ اس دنیا سے فردہ فرما گئے۔ تو دوستو جو کچھ کہا سنایا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، اور ہم سب کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔